یا صاحب الزمان یا وارث قرآن. خوب حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، ابن ابی عمیر امام کی خدمت میں ہے اور امام سے پوچھتا ہے مولا یہ بتائیے کہ مولا کائنات نے اس زمانے میں رسول کے انتقال کے بعد دنیا سے جانے کے بعد جو ہے وہ مقابلہ کیوں نہیں کیا، اپنا حق کیوں نہیں لیا؟ تو وہاں پر میرا چھٹا امام فرماتا ہے کہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ جس نے رسول خدا کے جانے کے بعد مولا کائنات کے ہاتھوں کو روک دیا تھا. وہ کیا آیت ہے؟ وہ آیت ہے سورہ فتح کی آیت ہے. اور جب سورہ فتح یعنی جب مکہ فتح ہو رہی تھی تو جب یہ گئے ہیں تو وہاں آیت نازل ہوئی ہے کہ انہوں نے صلح حدیبیہ میں نہیں جانے دیا اور مسلمانوں کو بڑا غصہ تھا کہ ہمیں زیارت نہیں کرنے دی، ہمیں جانے نہیں دیا ہے، طواف نہیں کرنے دیا. لیکن جب یہ گئے تو کہا کہ ان کو کچھ نہیں کرنا، معاف کر دینا، اور سب کو معاف کر دیا گیا. تو وہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کفار کے درمیان مومن تھے، یعنی کچھ ایسے بھی تھے جو ظاہراً کافر تھے، کافر کا لبادہ تھا، لیکن اصل میں اندر سے مومن تھے. ان مومنوں کو بچانے کے لیے خدا نے تمہارے ہاتھوں کو روکے رکھا تاکہ وہ مومن بچے رہیں. کہا اسی ایک آیت نے مولا کائنات کے ہاتھوں کو روک کے رکھا کہ یہ جو ابھی کفر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کی صلبوں میں کچھ مومن ہیں، ان کی صلبوں میں کچھ مومن ہیں، اگر انہیں مار دیا تو وہ مومن ختم ہو جائیں گے جو آگے آئیں گے. عزیزان محترم، یہی تو فرق ہے کہ انسان کا جو وجود ہے اس کے کچھ اصلی گوہر ہیں. یہ جو صفتیں ہیں ہمارے اوپر، جو اچھا کرنا، اچھی بات کرنا، دوسرے سے اچھا پیش آنا، یہ صفتیں ہمارے وجود پر حائر ہیں، لباس کی طرح ہیں. یعنی یہ صفت میں ہٹا دوں پھر کوئی اور صفت ہے. اب جو انسان برے عمل کرتا ہے، بری اخلاق رکھتا ہے، وہ بھی اس کے اوپر ایک لباس ہے، وہ اس کا اصل گوہر نہیں ہے. آپ کے اندر اچھی صفتیں ہیں، آپ نے ایک لباس پہنا ہوا ہے. حتیٰ جو انسان ایمان لے کر آیا ہے وہ بھی لباس ہے اس کے بدن کے اوپر، اصل میں گوہر کچھ اور ہے کہ وہ انشاءاللہ میں آج آپ کی خدمت میں بیان کروں گا تاکہ ہم سمجھ میں آئے کہ ہمارے اصل وجود کا اصل گوہر کیا ہے.